معزز حاضرین، وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو پسینے سے، اور وہاں تاریکی، روشنی کچھ نہیں ہوگی، کیا چیز نور بن کر آئے گی، ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر قیامت کے دن پسینے سے اپنے آپ کو بچانا، وہاں کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرو۔ جو آدمی ایمان کو چھوڑ کر کے، عقیدے کو چھوڑ کر کے کفر میں پڑتا، بدعت و خرافات میں پڑتا، اس کا انجام تو بہت برا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا النبی یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم۔ مومن جب میدان حشر میں چلیں گے، ان کے رائٹ میں بھی نور ہوگا، ان کے سامنے بھی نور ہوگا۔ وہ کون سا نور؟ وہ بیٹری نہیں، وہ سرکس لائٹ نہیں، وہ ایمان کا نور ہوگا۔ اب وہ مومن جب چل رہا ہے، دائیں بھی اور سامنے بھی ایمان کا نور ملے گا، تو وہی ایمان کی روشنی میں جنت تک چلنا ہے۔ تو اس وقت میں منافقین آئیں گے، مومن سے بولیں گے ذرا نور دو نور دو، تو مومن بولیں گے ذرا پیچھے جاؤ، ملتا وہ نہیں ملے گا۔ وہ نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ لہذا معلوم یہ ہوا، اگر آخرت کے اس مرحلے میں پسینے سے بچنا ہے، وہاں کی تاریکی میں نور اگر پیدا کرنا ہے، تو ایمان سب سے پہلے پرفیکٹ بنا لو۔ اس کے اندر رتی برابر بھی شرک نہیں ہونا، بدعت اور خرافت نہیں ہونا، ہمارا ایمان نبیوں کی طرح، صحابہ کی طرح ہو، تو قیامت کی ہولناکی میں کیسے ہوگا؟ بڑے العظم پیغمبر کہیں گے اللہ بچا لے بچا لے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ انبیاء کی زبانیں جب یہ اتریں گے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور اسی طریقے سے قیامت کے دن پسینے سے اور وہاں کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سچ بولنا۔ اللہ نے کیا فرمایا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ سچ بولے نجات پاتے، اگر جھوٹ بولے غارت ہو جاتے۔ اور اسی طریقے سے وہ پسینے سے اور وہاں کی تاریکی سے اپنے آپ کو بچانا، صدقہ و خیرات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آدمی دنیا میں جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ صدقہ اس کے لیے سایہ بن کر آئے گا۔ اور آپ نے کیا فرمایا، جہنم سے بچنا ہو تو کھجور بھی اللہ کے راستے میں تو جہنم سے بچ جاؤ گی۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اور اسی طریقے سے جہنم سے اور آخرت کے پسینے سے بچ کر نجات پانے کے لیے ان 7 خوش نصیبوں میں ہم کو ہو جانا چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس بارے میں 2 بنیادی باتیں آپ یہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں کس کس کو جگہ دے گا؟ اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب آئیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں بیان فرمائیں۔ جو اللہ کے عرش کے سائے میں چلے جائے گا، وہ پسینے سے نجات پا لے گا۔ آپ نے اس میں کن کن لوگوں کو ذکر فرمایا؟ اس میں انصاف پسند بادشاہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایسے آدمی کا جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اس میں مؤذن بھی آتا، امام بھی آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسجد کو کب جانا سوچتے رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، اللہ کی محبت میں رو کر ذکر کرنے والا، ایسے پورے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قرض دیا، قرض وقت پہ واپس نہیں لوٹایا، اسے مہلت دیا، اسے معاف کر دیا، ایسے آدمی کو بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ابن القیم رحمہ اللہ یہ 7 عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے، اس حدیث تشریف میں ایک پتے کی بات یہ بتاتے ہیں، جو آدمی اپنے خواہشات پر کنٹرول کر رہا، عرش الہی کے سائے کے مستحق میں ہو جائے گا۔ جو آدمی اپنی خواہشات میں غلط ہوا یا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکا، تو وہ عرش کا جگہ بھی نہیں پائے گا، اور وہ آخرت میں پسینے اور تاریکی سے دوچار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک بڑی اچھی بات ہے، وہ کیا ہے، قیامت کے دن وہ پسینے سے نجات پانے والے مؤذنین بھی ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ اس حدیث تشریح میں ابن حجر نے ایک بات کہی، جب گردن لمبی ہوگی تو وہ قیامت کے میدان میں جو پسینہ ہوگا، اس پسینے سے مؤذن بچ جائے گا، اس لیے کہ اونچا ہے، وہ پسینہ وہاں تک نہیں جا پائے گا۔ اس طریقے سے باتیں بتائی۔ اور اسی طریقے سے
ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ کیا دعا کرنا؟ اے اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لے، وہ پسینے سے بچا لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اس آیت سے گزرتی زار قطار روتی، کیا بولتی؟ انا كنا من قبل ندعو فمن اللہ علینا وقانا عذاب السموم۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں رہ کر بولتا ہے اے اللہ وہ آخرت میں جلنے کا جو عذاب ہے اس سے مجھے بچا لے، ہم دنیا میں دعا کرتے ہیں۔ اس آیت پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہنچی، زار و قطار روتی۔ اور اسی طریقے سے ہمیں بدعت و خرافہ سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی جس ممبر پر خطبہ دیتے تھے وہ ممبر پر بیٹھے ہوں گے، حوض کوثر وہاں ہوگا، لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو فرشتے ہٹا دیں گے، جاؤ جاؤ جاؤ، تو اللہ کے نبی بولیں گے میری امت میری امت، اس لیے کہ نبی امت کے لیے تڑپتا ہے۔ تو اس موقع پر کہا جائے گا اے محمد معلوم ہے یہ تمہارے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد نئی چیزیں ایجاد کی، بدعتوں میں پڑ گئے، جس وجہ سے نعوذ باللہ ان کو جو ہے دور کر دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آخرت میں پسینے سے اور جو ہے جہنم سے نجات پانے کے نفاق سے بھی دور رہنا ہوگا۔ دنیا میں جو آدمی زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا دل میں کفر ہے، ایسے لوگوں کو قیامت میں روشنی نہیں ملے گی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا۔ لہٰذا آدمی نفاق سے دور رہے۔ اور ایک بات بھی ہے، نمازی بننا انسان۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ نور، نماز نور بن کر آئے گی۔ کہاں نور بن کر آئے گی؟ وہ قبر کے اندھیرے میں بھی نور بنے گی، اور اسی طریقے سے وہ نمازیں حشر کے میدان میں بھی انسان کے لیے نور بنیں گی۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے سر کی طرف سے نماز آتی، پیر کی طرف سے روزہ آتا، ادھر سے صدقہ و خیرات پورے آ کے انسان کی مکمل طور پر حفاظت کر لیتے۔ اور ایک بات غور سے سنیے، ہمیں یہ جمعہ مطلب جو گرمی کے دن آتے ہیں، ظہر عصر کی نمازیں ہمیں چھوڑا نہیں پڑھتے۔ کیا سوچتے بہت گرمی ہے گھر میں پڑھ لیں گے، عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یاد رکھو یہ گرمی کے دنوں میں ظہر عصر کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ظہر کی جو نماز ہے اس کی بڑی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا، ظہر کے بعد 4 رکعت سنت پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ راویہ کون؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ سے جب یہ حدیث سنی ماشاءاللہ زندگی پر اس پر عمل کرتی رہی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آپ کے لیے نئی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر جمعرات کو دروازے کھولے جاتے ہیں آسمان کے، سنے ہوں گے نا آپ۔ اور اسی طریقے سے یہ دروازے جو کھولے جاتے ہیں جنت کے یا آسمان کے، دوپہر کو بھی کھولے جاتے ہیں۔ شاید اسی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے ظہر کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ظہر کی نماز عصر نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور عصر کی نماز ہم لوگ بہت چھوڑتے، یہ کیا ہے، کھا کر سو جاتے ہیں، قیل اللہ اتنا لمبا کرتے 5 بجے اٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑنے والا اس کا عمل تباہ و برباد ہو جاتا، اس کا مال تباہ و برباد ہو جاتا، اس کے گھر والے پورے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ غزوہ خندق میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر جو ہے قضا ہو گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں سے لڑتے ہوئے میری نماز عصر قضا ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جنگ لڑنے جاتے ہیں، وہ ایک نماز چھوٹ جاتی ہے، حالانکہ وہ ملک فتح ہو گیا جہاں گئے تھے، لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک کونے میں روتے بیٹھے ہیں۔ لوگ جا کے ان سے پوچھے کیا یہ مسلمانوں کو اتنی فتح ملی، کامیابی ملی، جیت ملی، مگر آپ اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں بات مجھے جیت کی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے میری نماز چھوٹی اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے ہمیں ظہر کی، میں آپ کو بولتا ہوں آپ کے پاس 2 ویلر ہے، آپ کے پاس اے سی کی کار ہے، اس کو لے کر آپ شاپنگ مال میں پہنچ جاتے دوسرے وقت میں، اگر اس اللہ کی نعمت کو لے کر گرمی میں اگر مسجد کو نہیں آئے تو وہ کار اور جو ہے وہ 2 ویلر کس کام کی؟ تو اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کرو آپ ان سب چیزوں کو۔ اور اسی طریقے سے تقوی بھی اپنے اندر آنا، جو بندہ متقی ہوتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پسینے سے تکلیفوں سے بچ جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ ہمیں اسلاف کی زندگیوں کا مکمل طور پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، مجھے عذاب قبر دکھایا گیا،
اگر مجھے دکھایا گیا اگر میں وہ بات تم کو بول دوں تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اور آپ نے فرمایا اگر وہ بات میں تم کو بتا دوں تو ہنسنا چھوڑ دو گے، تم زیادہ رو گے۔ اور مومن کا رویہ کیسے ہونا؟ زندگی میں ہنسنا کم، رونا زیادہ۔ مگر آج کل یہ سوشل میڈیا کے ہم کو چھچورا جہاں بنا زیادہ ہنساتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، مومن کو زیادہ رونا، ہنسنا کم۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ ہنس رہے ہیں، کم رو رہے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کوئی عالم روتا ہے تو لوگ اس پہ ہنستے ہیں۔ اللہ اکبر، نہیں ہونا چاہیے۔ عالم کیوں روتا اللہ بہتر جانتا ہے۔ دیکھو حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے پاس بھیجا پیدا کرنے کے بعد، تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھنے لگے، اے جبرائیل دیکھو میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ میکائیل کیوں ہنسنا بند کر دیے ہیں؟ یہ سوال کون پوچھے؟ جبرائیل سے اللہ کی نبی نے پوچھا۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا، جہنم کو پیدا کرنے کے بعد میکائیل کو بھیجا، جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ۔ وہ جہنم کی شدت اور اس کے عذاب کو اور اس کی ہولناکی کو دیکھ کر جب سے ہنسنا بند کر دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے کم تھے، روتے زیادہ تھے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ ہنس رہے ہیں، کم روتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کوئی آدمی عذاب قبر کا مذاق اڑا رہا ہے شارٹس میں، کوئی آدمی جہنم کا مذاق اڑا رہا ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں۔ یہ بھی غلط بات ہے نا، یہ عذاب جہنم کا مذاق اڑانا، عذاب قبر کا مذاق اڑانا۔ انسان کو تو یہ سوچ کے رونا چاہیے، اس کا مذاق اڑا جائے تو اسلام کہاں باقی رہے گا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اس درس کے آخری میں عذاب قبر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ عذاب قبر ہوتا کیوں؟ بڑے گناہوں سے ہوتا ہے۔ آپ جتنے بڑے گناہ کرتے جائیں گے وہ میجر گناہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کی روایت ہے، قبر کے اوپر سے گزرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وہاں دو بڑے گناہوں کا آپ نے ذکر فرمایا، ایک تو وہ ہے جو اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، دوسرا وہ ہے جو چغل خور تھا، چاڑی خور تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی بخاری میں لا کر بتاتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والے عذاب قبر کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، عذاب قبر سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ سب سے پہلے اپنے بندے کو عقیدہ توحید پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دنیا میں آئے، آپ کے کان میں اذان دی گئی، پوری زندگی عقیدہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرو، اور جب دنیا سے جا رہے تب بھی لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے علماء بولے اول واجب علی المکلف و آخر واجب علی المکلف، بندے پر سب سے پہلے واجب ہونے والی چیز اور آخر میں واجب ہونے والی چیز لا الہ الا اللہ ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارے تو کیا ہوگا؟ مر رب کا جب منکر نکیر پوچھیں گے سوال کا جواب دینا آسان ہوگا۔ ورنہ جو لوگ دنیا میں صرف زبان سے اقرار کر لیتے ہیں، شرک میں پڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو جواب دینا آسان نہیں ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کافر ہاں ہاں لا ادری بولے گا اور اس کو قبر ایسے ہی دبا لے گی۔ یہ سب سے پہلے توحید کو اپناؤ۔ دوسری چیز ہے عذاب قبر سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ تیسری چیز ہے اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچانا۔ نمبر 4 ہے فرائض و واجبات میں پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ آخری 2 چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ سورہ ملک کی تلاوت۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سورہ ملک وہ 30 آیتوں والی صورت ہے، ہی المنجیۃ والمانعۃ من عذاب القبر، انسان کو عذاب قبر سے روکتی ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ سورہ ملک کی 30 آیتیں کب پڑھنا؟ سونے سے پہلے پڑھنا۔ اب لوگ کیا سمجھ جاتے ہیں میں نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتا، یہ 30 آیتیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لیتا، یہ غلط ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ سورہ ملک کی ان آیتوں کی تفسیر میں کہتے ہیں بات ویسی ہے جسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ ایک آدمی فرائض میں پرفیکٹ ہونا، واجبات میں پرفیکٹ ہونا، گناہ سے دور رہنا، تب رہ کر سورہ ملک پڑھے تو کیا ہوتا؟ بندہ عذاب قبر سے بچتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس طرف توجہ دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگنا چاہیے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ جو بندہ شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ اور آخری ہے جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کی مغرب تک
اگر کسی کی موت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ حدیث کا متن یہ ہے ما من مسلم یموت لیلۃ الجمعۃ او یوم الجمعۃ الا وقاه اللہ من عذاب القبر، جو آدمی جمعرات کی شام میں مرا یا جمعہ کے دن مرا مغرب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ درس کا پورا خلاصہ یہ ہوا، دنیا میں موسم بدلتے ہیں اللہ کے حکم سے، لہٰذا گرمی کو بھی سردی کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے۔ کائنات اللہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی تدبیر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، اور کسی بھی موقع پر ہمیں نہ گرمی کو گالی دینا نہ سردی کو گالی دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں موسموں سے بچنے کے لیے جو نعمتیں دی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اس گرمی کو دیکھ کر آخرت کی اور قبر کی اور جہنم کی ہولناکیاں گرمی اور آخرت کے پسینے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کیجیے، اور یاد رکھیے ہمیشہ آخرت ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ کیسا؟ 3 باتیں ہیں۔ ایک تو ہے سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہم پڑھتے مالک یوم الدین، اس کا مطلب کیا؟ بدلے کے دن کا مالک۔ ذرا وہاں ٹھہر جائیں، آپ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ہر دن سورہ فاتحہ 17 مرتبہ پڑھتے ہم فرض نمازوں میں، نفل نمازوں میں کتنے مرتبہ پڑھتے ہوں گے؟ یہ آیت ہماری فکر آخرت کی فکر کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور 2 چیزیں وہ کیا؟ سوتے وقت پڑھتے اللہم بسمک اموت، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مر رہا ہوں۔ ذرا جب اپنا بستر کو صاف کرتے یہ سوچو، آج میں بستر پر سو رہا ہوں، کنکریاں کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن کل وہ دن بھی آئے گا مجھے مٹی میں ڈال کے کنکریاں اوپر ڈال دی جائیں گی۔ اور صبح سویرے اٹھتے کیا دعا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو نار جہنم سے بچا لیا۔ اور کائنات میں غور کیجئے، جب کبھی بھی آپ کہیں ویلڈنگ کر رہا ہے، کوئی آدمی لوہے کو گرم کر رہا ہے، ان سب کو دیکھ کر آخرت کو یاد کرو، جہنم کے عذاب کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں گرمی کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات سے بچ کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ گرمی میں بھی سردی میں بھی اللہ کی اطاعت کرنے توفیق عطا فرمائے، اور آخرت جہنم کے عذاب سے اور آخرت قبر کے عذاب سے بچا کر رکھے۔ اور درس کے آخر میں نے آخرت میں پسینے سے نجات پانے کے لیے اور جو ہے وہاں کی ہولناکیوں سے نجات پانے کے لیے جو بھی اسباب میں نے بتائے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور تمام لوگوں عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔